ہوتے ہی ہم سب خاموش ہو گئے. تو یہ خاموشی صرف حضرت کے لیے نہیں ہے، یہ جتنے حضرت کرسیوں پر بیٹھے ہیں نا سب کے لیے. یہ عام آدیش ہے نا اسلام کا کہ جب اذان ہو تو آپ کوئی بھی اہم کام کر رہے ہو خاموش ہو جائیں، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو چپ ہو جائیں، تسبیح و تحلیل بھی پڑھ رہے ہوں تو چپ ہو جائیں اور اذان کا جواب دیں. ہے نا، اذان جب ختم ہو جائے تو کام کرنے آئے. ایک نماز کے ٹائم ایک اذان جو سنائی دے اسی کا جواب دینا ہے. اگر ایک نماز کے ٹائم کئی مسجدوں کی اذان کی آواز آ رہی ہو تو کب تک آپ جواب دیں؟ اسلام حکم بھی فرماتا اور آسانی بھی عطا فرماتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو ایسا کرے گا کہ اذان کا احترام کرے گا، انتقال کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری فرما دے. یہ بینیفٹ ہے. کچھ لوگ انتقال کے ٹائم لاکھ لوگ تلقین کریں اور پڑھائیں تو کلمہ پڑھ نہیں پاتے. یہی بینیفٹ ہوگا اذان کا احترام کرنے کا. اور اگر کسی نے نہیں کیا اور جان بوجھ کے نہیں کیا تو اس کے ساتھ یہی تکلیف ہوگی کہ انتقال کے ٹائم خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اذان تھی اور ہو رہی تھی تو میں نے یہ بات بتا دی. اب نماز کے لیے آدیش آیا، پروگرام لیٹ شروع ہوا، مائک میں کچھ دقت تھی تو 20 منٹ آپ سنیں گے. جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پابندی سے نماز پڑھیں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ سے پابندی سے نماز پڑھنے کی دعائیں مانگیں اور خود کوشش کریں. سمجھ آئی بات؟ یہ نماز ہی وہ اہم عبادت ہے کہ سیدی سرکار حسین اعظم نے کربلا میں بچا کر ہمیں دیا. توجہ ہے نا، بچا کر. ہم جو ادا کرتے ہیں فرسٹ کلاس کا فرش ہے مسجد میں، شاندار چھت ہے مسجد پر، بہترین پنکھے ہیں، کئی مسجدوں میں تو اے سی بھی لگی ہوئی ہے آلریڈی. اتنے آرام سے بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. آقا حسین نے، جس کے نانا کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کربلا کی تپتی ریت پر اگر آپ گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر وہاں پھینک دیتے تو اتنا گرم ریت تھا کہ جل کے وہ ٹکڑا کباب بن جاتا. ایسی جگہوں پر ننگا ماتھا لے کر حضرت حسین اعظم نے سجدہ کیا، اور وہ بھی 136 زخم کھانے کے بعد. توجہ ہے نا، 72 یا 73 تلواروں کے زخم تھے، 36 انیوں تیروں کے زخم تھے، بقیہ انیوں کے زخم تھے. اتنے سارے زخموں کے ساتھ جب گھوڑے سے اترے تو خون سے وضو کر ہی چکے تھے، سجدے میں سر رکھ دیا اور عالم سجدہ میں اپنی گردن اپنے اللہ کے حوالے فرما. اب آپ کو ایک بات بتاؤں گا، آقا علیہ السلام فرماتے جو جس حال میں مرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیے، حضرت امام حسین سجدے کے عالم میں انتقال کیے تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ سجدے کی حالت میں. اب کربلا سن 61 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا. کس میں؟ سن 61 ہجری میں. اور چل کتنا رہا ہے؟ سید صاحب فرمائیں گے کہ 1445 ہجری چل رہی ہے نا. تقریباً پونے 1400 سال گزر گئے اور قیامت میں اٹھایا جانا ہے سب کو. قیامت ابھی کئی سو سال بعد آنی ہے، اور پھر جب حسین کربلا سے اٹھیں گے تو سجدے ہی میں اٹھیں گے. اتنا لمبا سجدہ کسی مائی کے لال کے پاس ہے؟ کسی جوان کے پاس ہے؟ کسی نوازی کے پاس ہے؟ کسی دیندار کے پاس ہے؟ اگر ہے تو نبی رحمت کے پروردہ نظر کردہ حسین اعظم، ہم سب کے آقا داتا شہید اعظم سیدنا امام حسین کے پاس ہے. اور ان کے سجدے کے حوالے سے علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جب میزان لگے گا اور لوگ وہاں اپنے اعمال تولوائیں گے، تولے جائیں گے، نیکیاں نیکیوں کے پلڑے پر، بدیاں بدیوں کے پلڑے پر، تو میں تم سب سے کہتا ہوں ساری دنیا ایک پلڑے پر رکھ دینا، میں
کربلا سے حسین کا ایک سجدہ لاؤں گا. سبحان اللہ. توجہ ہے, کربلا سے حسین کا ایک سجدہ لاؤں گا. کیا کہتے ہیں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. سبحان اللہ. وہ ایک سجدہ اتنا بھاری پڑے گا کہ ساری دنیا کمزور و ہلکی پڑ جائے گی. توجہ ہے نا. اسی حسین کے نانا کی بات کرتا ہوں, ذرا یہ اگربتی بجھائیے.